سید اسلامک اسٹوڈیو چینل دیکھنے والوں معزز ناظرین السلام علیکم۔ صبح کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بستر سے اٹھا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیاری شروع کر دی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز حرکات کو دیکھ کر جان گیا کہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہیں خاص کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ علی بن سفیان کو سلطان کے ہر راز کی خبر ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صبح اپنی قریبی سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمام وزیروں کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ آج ہم کسی اہم مہم کے لیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کیا جائے۔ سلطان اپنے چند اہم وزیروں کے ساتھ کسی اہم مہم پر روانہ ہونے کے لیے محل سے نکلنے لگا تو اسی وقت دروازے پر قاضی صاحب کا الچی آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قاضی کی الچی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتی ہوئی پوچھا، بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ قاضی صاحب کی الچی نے کہا، حضور قاضی صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آج عدالت میں ایک ایسا انوکھا مقدمہ آیا ہے جس کا فیصلہ کرنا میری بس کی بات نہیں۔ اگر آپ آ جائے تو اس فیصلے کا مقدمے کا فیصلہ ہونا ممکن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور آج اس مقدمے کو رہنے دے، ہم آج اپنے اہم مہم پر چلتے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے الچی سے کہا کہ لگتا ہے کوئی خاص مقدمہ ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے خاص طور پر اپنا الچی بھیجا، الچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پہنچے تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہی تھی اور قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سلطان جس کا کام حکومت کو سلطنت کو سنبھالنا ہوتا تھا، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا تھا، وہ قاضی کی جگہ مقدمے کیوں سناتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا؟ یہ روایات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جنگ کے علاوہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کلی کے چہرے میں ہفتے کے 2 سے 3 دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے کا مقدمہ سنتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے۔ جب سلطان عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتی ہوئی عدالت میں آنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھ گئی۔ آپ کی بائیں طرف قاضی صاحب بیٹھا تھا اور ساتھ میں سارے وزیر بیٹھ گئی۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ مدعی کو پیش کیا جائے۔ جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ ایک بوڑھا خستہ حال بزرگ تھا جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی۔
سلطان نے پوچھا قاضی صاحب اس بوڑھی کا کیا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا حضور اب آپ ہی اس بوڑھی کی منہ سے سب کچھ سن لے، کیونکہ پہلی اس بوڑھی بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا بتاؤ بابا جی تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے قاضی صاحب کو مجبور کر دیا اور جس کے لیے میں نے اپنا سب سے اہم کام چھوڑ کر عدالت میں چلا آیا۔ اوہ بوڑھا بزرگ اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا سلطان معظم میں ایک لوہار ہوں اور سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس کا میں جہیز کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے۔ سلطان نے کہا آگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا سلطان معظم کل صبح میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ پھر کا وقت تھا کہ ایک گاؤں کی اوقا آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہاری جھونپڑی سے تمہاری بیٹی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں دوڑتا ہوا اسی وقت اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پٹی ہوئی تھی اور وہ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ سلطان نے کہا تم رہتے کہاں ہو؟ تمہاری دکان کس بازار میں ہے؟ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا حضور ہمارے گاؤں کا نام ایلیجک ہے اور ہمارا گاؤں یہاں سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے اور اسی گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں میں لوہار کا کام کرتا ہوں اور جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچتا دیکھا کہ میری بیٹی نے رو کر برا حال کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا آج دوپہر کے وقت 3 آدمی جنہوں نے اپنا نقاب منہ پر اڑا ہوا تھا جھونپڑی میں داخل ہوئی اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میں چیختے رہی چلاتے رہی لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو میں اسی وقت ٹوٹ گیا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہ رہی کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ میری بیوی نے بھی اپنی عزت کے خاطر اپنی جان گنوا دی تھی اور میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کی ممتا سے محروم رہی۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ عزت ایک غریب کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے اور ان ظالموں نے مجھ سے وہ انمول تحفہ چھین لیا۔ اب آپ ہی ہمیں انصاف دلائے۔ سلطان نے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تب گاؤں والے کہا تھے؟ بزرگ نے کہا تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھی لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا کیونکہ گاؤں والوں نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی کی وجہ سے ہم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالیں اور ہمارے گاؤں کے 500 آدمیوں نے 3 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹنے دیا۔ یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا اور پھر سلطان نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اپنا مقدمہ لے کر اپنے گاؤں کے سرپنچ یا قاضی صاحب کے پاس کیوں نہیں گئی؟ بوڑھی بزرگ نے روتی ہوئی کہا حضور میں سب سے پہلے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا لیکن قاضی صاحب 2 ہفتوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں کے سرپنچ کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ عزت کا معاملہ ہے اسی وقت خاموش ہو جاؤ، اگر تم مزید اس پر بات کرو گے تو تمہاری عزت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ اور سرپنچ نے مجھے انصاف دینے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا؟ اس کے بعد میں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور جب اسے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بس ایک الفاظ بولا کہ یہ مقدمہ تو صرف سلطان معظم ہی حل کر سکتا ہے۔ میں نے
اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی عظیم سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور میرا مقدمہ ایک عظیم سلطان کے ہاتھوں حل ہوگا۔ اگر مجھے انصاف نہ بھی ملے اور مجھے اس وقت بھی موت آ جائے تو میں پھر بھی اس دنیا سے خوشباش ہو کر لوٹوں گا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھنا کسی تحفے سے کم نہیں۔ سلطان نے کہا کہ کیا اب ان مجرموں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا؟ کیا تمہاری بیٹی نے ان کو دیکھا نہیں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، نہیں سلطان معظم، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور جس شدت سے، جس قوت سے، جس خوف سے تم اپنے عزت کو بچانے کے لیے چیخ رہی تھی، کہ اس قوت سے تم ابھی چیخ سکتے ہو؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، ان مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس بزرگ، اس کی بیٹی قاضی اور اپنے چند سپاہی اور وزیروں کے ساتھ اسی گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اسی جھونپڑی میں بٹھا دیا اور اپنے چند سپاہیوں کو ارد گرد کے علاقے میں پھیلا دیا اور کہا کہ جہاں تک اس لڑکی کی آواز جائے وہاں تک کے سارے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اب سلطان کی سپاہی پوری گاؤں میں پھیل گئی۔ اب سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ تم زور زور سے چیخنا شروع کر دو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور چند لمحوں کے بعد سلطان کی سپاہی آ گئی اور کہا، حضور، اس گاؤں کے سارے حدود تک جتنی بھی خیمے لگی ہوئی ہے تمام لوگوں تک آواز آسانی سے گئی ہے۔ سلطان نے کہا کہ ان تمام گاؤں والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو۔ اب سلطان نے ان تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب اس لڑکی کی ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ کیا تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا، حضور، ہمارے اس گاؤں میں ایسی واردات کئی مرتبہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگ اپنی عزت کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان 3 آدمیوں کے پیچھے بہت بڑا کنگ ہوگا اور اگر ہم آگے سے مزاحمت کرتے تو وہ اپنی کنگ سمت ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیتے اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت جاؤ اور شام تک ان تینوں مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ورنہ میں سارے کے سارے گاؤں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تمام گاؤں والے پوری علاقے میں پھیل گئی، سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک غار میں چھپی ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ جب سلطان کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں ان کی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ تو اس لڑکی نے کہا، حضور، ان کے آواز سے ہی میں پہچان گئی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں والوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور اگر وہ آواز اٹھاتی تو آج اتنی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو سر کاٹ کر ان کے لاشیں پورے گاؤں میں گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹی اور ان کے سر اس گاؤں کے دروازے پر لگا دی تاکہ پوری گاؤں